السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں. جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ لوگ خاص طور پر جو اس وقت ارض پاک میں ہیں یعنی پاکستان میں اور ارض مقدس یعنی سعودی عربیہ میں ہیں، مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ، مسجد الحرام، مسجد نبوی میں اپنے روزے جو ہیں وہ رکھ رہے ہیں، آپ سے درخواست ہوگی کہ اپنے پیاروں کے ساتھ ساتھ مجھ ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کو یاد ہوگا کہ چند روز قبل میں نے 2-3 ویڈیوز بنائی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب فیٹف فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس جو ایک عالمی ایک مختلف ممالک کی ایک بہت بڑی تنظیم ہے اور جس کا اصل مقصد دہشت گردی کو روکنا، دہشت گردی کے لیے ہونے والی فنڈنگ یا منی لانڈرنگ کو روکنا ہے. اور ساری دنیا جانتی ہے کہ دبئی کا شمار دنیا کے ان چند شہروں یا ریاستوں میں ہوتا ہے جہاں پر بہت بڑی مقدار میں بلیک منی موجود ہے. ماضی میں جو کچھ تھا وہ تھا، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ FATF کے دباؤ پر اب دبئی میں بھی اس طرح کے قوانین وضع کیے جا رہے ہیں جس سے منی لانڈرنگ کی روک تھام ہو سکے. گزشتہ روز ہی تقریباً 12 افراد کو منی لانڈرنگ کے الزام میں 5 سال، 2 سال اور 1 سال کی قید کی سزا سنائی گئی اور ان پر یہ الزام تھا کہ تقریباً 18.5 کروڑ درہم کی انہوں نے منی لانڈرنگ کی. ان لوگوں کی شہریت یا نیشنلٹی کے بارے میں نہیں بتایا گیا. اب بات ہو رہی تھی جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہوگا تھم نیل پر جو آج کا جو موضوع ہے بنیادی طور پر وہ یہ ہے کہ ایک انٹرنیشنل ٹرم ہے، انٹرنیشنل ٹرم تو نہیں ہے، ایک عام ٹرم ہے، وسل بلوئنگ یا وسل بلور. وسل بلوئنگ یہ ہوتا ہے عام اگر اس میں دیکھیں تو سیٹی بجانا، اور وسل بلور ہوتا ہے سیٹی بجانے والا. اب یہ ٹرم یوز ہوتی ہے فائنینشیل کرائمز کے لیے، کرپشن کو، منی لانڈرنگ کو یا بڑے بڑے جو وائٹ کالر جرائم ہیں ان کو پکڑنے کے لیے. وہ شخص جو حکومت کو آگاہ کرے کہ میرے علم میں یہ بات آئی ہے، کوئی بھی شخص کہ فلاں کمپنی میں ایک بہت بڑا فراڈ ہو رہا ہے یا اس کمپنی نے ٹیکس چوری کیا ہے، اس کمپنی نے اپنے اثاثے چھپائے ہیں یا کسی سرکاری عہدیدار نے اپنی حیثیت کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے غیر قانونی طور پر اثاثے بنائے ہیں، اپنے بینک اکاؤنٹ چھپا کر رکھے ہوئے ہیں، اپنی بیوی، بھانجے، بھتیجی، بچوں کے نام پر، ڈرائیوروں کے نام پر پراپرٹیز رکھی ہوئی ہیں، اس کے پاس اتنا سونا ہے، اتنا زیور ہے، یعنی الغرض کوئی بھی چیز اس کے پاس ہے جس کا اس نے اس کو ڈکلیئر نہیں کیا ہوا یا اس کے پاس وہ جائز ذرائع آمدن نہیں ہے. تو ایسی صورت میں وہ شخص جو اطلاع دیتا ہے حکومت کو اس کو کہتے ہیں وسل بلور. اب اگرچہ یہ قانون پاکستان میں بھی موجود ہے لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اس قانون کو یا وسل بلور کو پاکستان میں وہ تحفظ حاصل نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے. اب UAE نے، دبئی نے کیا کیا ہے کہ باقاعدہ اس کو جو دبئی فائنینشیل سروسز اتھارٹی ہے جو ان کے مالی معاملات کو دیکھتی ہے، اس نے اب ان کو باقاعدہ تحفظ، قانونی تحفظ دینے کا اعلان کیا ہے، فیصلہ کیا ہے. اور قانونی تحفظ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص، میں آپ کو یہ مثال دے دیتا ہوں، میرے علم میں کوئی بہت بڑی فائنینشیل ارریگولیرٹی آتی ہے، چاہے میں کسی کمپنی کا ملازم ہوں، مینیجر ہوں، پارٹنر ہوں یا میں عام شہری ہوں، میرے نوٹس میں یہ بات آتی ہے کہ اس کمپنی نے اتنے ارب درہم یا اتنے ارب روپے کا ٹیکہ لگایا ہے UAE کی یا دبئی کی حکومت کو یا عام لوگوں کو یا ٹیکس چرایا ہے، تو میں چپکے سے جا کر اس کو یہ جو اتھارٹی ہے اس نے اپنا وسل ایٹ جو فائنینشیل سروسز جو اتھارٹی ہے دبئی DFSA.ae whistle at DFSA.ae یہ ان کا ای میل ہے، یہ آپ کو مل سکتا ہے. آپ اس پر ای میل کریں گے کوئی بھی شخص
آپ ای میل کریں گے تو آپ کا نام مخفی خفیہ رکھا جائے گا، آپ کی شناخت ظاہر نہیں کی جائے گی، آپ سے تمام وہ جو ثبوت ہیں وہ لیے جائیں گے، ان کی تحقیقات چھان بین کی جائے گی۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اگر کروڑوں اربوں درم کا فراڈ یا کوئی گھپلے ہیں تو اس میں سے ایک مناسب رقم بطور انعام آپ کو دی جائے گی۔ اور اگر ضرورت پڑی، یہ پوری دنیا میں مروجہ یہ قوانین ہے، تو آپ کی شناخت تبدیل کی جا سکتی ہے، آپ کو نیا نام دے کر، نیا پاسپورٹ دے کر، نیا آئی ڈی کارڈ دے کر، نئی جگہ آپ کو بسایا جا سکتا ہے جہاں آپ کو کوئی اور نہ جانے۔ ظاہر ہے اگر آپ دنیا کے جو بڑے بڑے بلیک مارکیٹرز ہیں یا بڑے بڑے جو حرام خور ہیں تو پھر ان کے ہاتھ بھی لمبے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے ان سے آپ کی زندگی یا جان کو، یا آپ کے ایون اہل خانہ کی زندگی یا جان کو خطرات ہو سکتے ہیں۔ تو اس سے بچانے کے لیے آپ کو نئی ایک آئیڈینٹی بھی دی جا سکتی ہے کہ نیا شناختی کارڈ، نیا پاسپورٹ، نئے بائیو میٹرک، نیا نام، سب کچھ نیا اور نئی جگہ، تاکہ آپ بالکل گمنامی کی زندگی گزاریں، وہ پیسہ اپنے ساتھ سمیٹ کر جو آپ نے وسل بلوئنگ کے وقت حلال کے طریقے سے، جائز طریقے سے، یہ تو ثواب بھی ہے کہ آپ کسی ملک کو لوٹنے والے، ملکی خزانے کو لوٹنے والے کسی سیاستدان کو، بیوروکریٹ کو، جج کو، جرنیل کو، جرنلسٹ کو، کسی بھی بندے کو جو کوئی جس نے آپ کے ملک کا نقصان کیا، اس کو اگر آپ رنگے ہاتھوں پکڑوا دیتے ہیں تو یہ ثواب کا ثواب، انعام کا انعام، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دبئی نے جو نیا قانون نافذ کیا ہے یہ بہت بہتر قانون ہے۔ امید ہے اس سے جو منی لانڈرنگ اور یہ وہ جو کچھ پاکستان سے تو جو پیسہ لوٹتا ہے، میں کسی کا نام ابھی فی الحال نہیں لوں گا اس ویڈیو میں، جس نے بھی پیسہ لوٹا ہے سب سے پہلی ڈیسٹینیشن یا منزل اس کی دبئی ہوتی ہے۔ وہ پہلے دبئی جاتا ہے، پھر اس کے بعد آگے کسی اور جگہ سفر کرتا ہے، یا پہلے وہ دبئی کا ریزیڈنس ویزا لیتا ہے، یا وہاں پہ پراپرٹی لیتا ہے، یا گھر دفتر، کچھ نہ کچھ وہاں انویسٹمنٹ اس کی ڈیفینیٹلی وہاں پر ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد پھر اس کی اگلی منزل یورپ ہوتی ہے، امریکہ ہوتی ہے۔ تو یہ دبئی پر اس وقت یو اے ای اور دبئی پر اس وقت عالمی اداروں کا میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ دباؤ ہے کہ وہ یہ جو بلیک منی آ کے انویسٹ ہوتی ہے دبئی میں، اس کو روکیں، اس کا سورس بتائیں، لوگوں سے سورس پوچھیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب دبئی میں اس طرح بلیک منی لے کر جانا اتنا آسان نہیں ہے، آپ کو سورس بتانا پڑتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دبئی کی اتھارٹیز دوسرے ممالک کے ساتھ آپ کی انفارمیشن شیئر نہیں کرتی، لیکن جب آپ وہاں پر 2 4 5 10 20 لاکھ درہم کا اکاؤنٹ کھلوائیں گے تو یقیناً وہ آپ سے آپ کا سورس ضرور پوچھیں گے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔